کا خزینہ کیونکہ اس ماہ میں اترا قرآن۔ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ السلام علیکم۔ عورت کبھی بہن ہے تو کبھی بیٹی، کبھی بیوی ہے تو کبھی ماں۔ بہن اور بیٹی ہے تو رحمت، اچھی بیوی ہے تو نعمت، اور اگر ماں ہے تو جنت۔ سبحان اللہ، اسلام نے کیا ہی خوب مقام و مرتبہ عورت کو عطا فرمایا، کتنی عزت و تکریم سے نوازا، مگر افسوس کہ آج عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی حق وراثت سے محروم کیا جاتا ہے تو کبھی تعلیم سے۔ آخر کب تک؟ ماشاءاللہ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ عورتوں کے حقوق پر ایک چھوٹا سا سرنامہ میں نے پیش کیا آغاز میں، اور آج چونکہ موضوع عورتوں کے حقوق ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ان حقوق کی حق تلفی کا معاملہ سامنے آتا ہے، اور خواتین کا بہت سارا آہ و فغاں ہمیں محسوس ہوتا ہے، سننے میں آتا ہے، شور و غل بڑا سنائی دیتا ہے کہ جی وہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے حقوق نہیں پورے ہو رہے، کہیں ماں ہے تو اس کی شکایتیں ختم نہیں ہوتی، بیوی وہ تو شکایات.com ہوتی ہے، پھر آپ کہیں بہن کی طرف جائیں، بیٹی کی طرف جائیں، ہر صورت جہاں بھی خواتین کا ہمیں سامنا ہے تو ہر طریقے سے ان کو ان کے طور طریقے سے ہم ٹریٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ اچھا، پھر ساس بہو کے جھگڑے، پھر یہ دیگر، یہ ایک اسپیسیفک معاملہ ہے، لیکن جب حقوق کی بات آئے، وہ اپنے حقوق کے لیے جب کہتی ہیں کہ جی ہمارے حقوق کہ ہم خود علم بردار نہیں ہیں، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، کوئی ہمارے لیے نہیں کرتا، تو اسلام عورتوں کے حقوق بتاتا ہے اور بیان بھی کی جاتے ہیں، لیکن اس کی کچھ حدود و قیود بھی ہوتی ہیں، اور ان حدود و قیود سے اگر ہماری مائیں بہنیں باہر نکلیں گی تو ڈیفینیٹلی وہ دین کا راستہ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ ایک حسین، خوبصورت، عظیم الشان ایوان سجا ہوا ہے، ملک کے مستند، جید، اکابر علماء اکرام آپ کو الحمدللہ میسر ہیں ARYQ TV کے پلیٹ فارم پر۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، آپ کے ہمارے ہر دل عزیز، روزانہ ہمارا آپ کا ساتھ ہوتا ہے، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کا آج ایک بار پھر، اور دوسری نشست پر ایک دن کے وقفے سے کیا ہی اچھا ہوتا کہ روزانہ آپ کا ہمیں ساتھ ملتا، لیکن حضرت کی اور ہمارے ادارے میں ہی دوسری مقامات پر بھی مصروفیات ہیں۔ علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بڑی نوازش، آج بھی آپ تشریف لائے ہیں، بہت اللہ برکتیں عطا فرمائے، آمین رحمتیں اللہم عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک بس جملہ کہوں گا کہ قبلہ مفتی صاحب کا آپ تعارف کر رہے تھے، تو میں یہی کہوں گا کہ 15 سال کی ایک جہد مسلسل کے بعد جو ہے جی قبلہ مفتی صاحب نے کام کرتے کرتے، ایک ہوتا ہے بندہ پیراشوٹ سے اتر کے آ جائے، صحیح بات، اور ایک جہد مسلسل کے ساتھ 0 میٹر سے چلتا ہوا ہے۔ تو مفتی صاحب کا ایک سفر ARYQ TV کے اندر جہد مسلسل کا ہے اور بالترتیب ہے، اسی کے اندر برکت و قوت ہوتی ہے۔ الحمدللہ، واہ کیا بات ہے، بالکل یہی یہ ایک حقیقت ہے، اور ہم نے دیکھا ہے اور دنیا نے دیکھا ہے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کا ایک طویل اور مشقت والا سفر، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات منظور و قبول فرمائے۔ اور تیسری نشست پر تشریف فرما ہے ایک نوجوان اور بہترین عالم دین، ہمارے ساتھ پہلے روزے میں بھی آپ تھے، علامہ شرجیل احمد خان صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عورتوں کے حقوق پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ۔ تو ناظرین اکرام، پہلا سوال جو ہے میں آپ کو پتہ ہے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے ہی کیا کرتا ہوں۔ مفتی صاحب قبلہ، اسلام ہمیں عورتوں کے کیا حقوق بیان کرتا ہے اور کیا طریقہ کار ہے اللہ اور اس کے رسول کا کلام کرنے کا جب عورتوں کی بات آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں سلمان بھائی، کہ ہم اسلام میں عورتوں کے حقوق جو بیان کرنے والے ہیں، یہ تب سمجھ میں آئیں گے کہ جب اس کے مقابل ہم اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ کیا معاملات تھے، ان کے کیا رائٹس تھے، جب تک تھوڑا سا ہم اس کی طرف نگاہ نہ دوڑائیں تو ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے آج کل کی خواتین بھی یہ کہتی ہیں نا کہ ہمیں حقوق دو، ہمیں رائٹس دو، تو ان سے پوچھنے والے پوچھیں کہ جو تمہیں یہ مجبور کر رہے ہیں آنے پر، جو تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے احتجاج کرو، یہ باتیں کرو، تو ان سے ذرا پوچھو کہ جب اسلام نہیں تھا
تو اس وقت تمہارے ساتھ سلوک کیا ہوتا تھا. جب اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا تو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ فرمایا کہ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ بھائی تمہارے یہاں لڑکی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا, وہ مایوس ہو جاتا, غم اور غصے میں آ جاتا کہ میں اس بیٹی کو لیے کہاں پھروں گا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی یہ اشارہ فرمایا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کہاں اسے زندہ لیے پھروں یا اسے مٹی میں دبا دوں. تو عورت تو وہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں اس کی کوئی پرسان حال نہیں تھا, کوئی وقت نہیں تھی, کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا. اسی طریقے سے اگر وراثت کا معاملہ دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا ترث النساء کرہا, کہ تم اسے عورتوں پر ناجائز قبضے نہ کرو. ہوتا کیا تھا کہ اگر باپ مر جائے تو بیٹا اپنی سوتیلی ماں کو اپنے پاس رکھ لیا کرتا, کوئی پرسان حال نہ ہوتا. اچھا, نکاح کی تقریباً میں نے پڑھی ہیں کہ 9 صورتیں تھیں. نکاح شغار تھا, نکاح بدل تھا, اس کے علاوہ استباء تھا, کئی صورتیں تھیں. یعنی کوئی صورت اس میں سے ایک صورت بھی ایسی نہیں تھی کہ جس میں عورت کا مقام اور مرتبہ واضح ہو. ساری صورتیں ایسی تھیں کہ عورت بالکل بیکار اور بے وقت چیز ہے. پھر پیدا ہونے کے ساتھ ہی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, پیدا ہونے کے ساتھ ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. یعنی کوئی وقت کچھ نہیں. اسلام آیا تو اسلام نے پھر عورت کو ماں کا روپ دیا, پھر اسلام نے عورت کو بہن کا روپ دیا, پھر اسلام نے عورت کو بیٹی کا روپ دیا, پھر اسلام نے عورت کو بیوی کا روپ بھی دیا, اور جتنے روپ عطا فرمائے ان سب کے حقوق اور رائٹس بھی عطا فرمائے. کیا بات ہے. دیکھیں حقوق کی بھی وضاحت ہے, عورت کی عظمت بھی آپ نے بیان کی کہ اسلام نے عورت کو کیا عظمت عطا کی. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب قبلہ, حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں عورت پر اسلام کی جو رحمتیں ہیں وہ کیسے دیکھتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت قرآن و حدیث کی وضاحت کے ساتھ زمانہ جاہلیت کے اندر جو ظلم تھا, اندھیری رات تھی, اور اسلام کے نور نے آ کر جو عورت کو عزت عطا فرمائی. دیکھیں, ایک تو اسلام اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر بنیادی چیز پر کہ ہر وہ کمزور طبقہ جسے معاشرے کے اندر دبایا جاتا تھا, اسلام نے آ کر, حضور نے آ کر اس کو کھڑا کیا. یتیموں کے حقوق دیکھیں, مزدوروں کے حقوق دیکھیں, غریبوں کے حقوق دیکھیں. اسی طرح عورت ایک ایسا طبقہ تھا جس کی وضاحت کی ہے کہ وہ ظلم کی چکی کے اندر پس رہا تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ماں کی صورت میں یہ عزت عطا فرمائی کہ الجنت تحت اقدام الامہات, فرمایا جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے. اور فرمایا کہ اگر وہ بیٹی ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کے ذریعے آزمایا, اس کو بیٹیاں عطا فرمائی, ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی, فرمایا وہ جنت میں آ رہا ہوگا. فرمایا میرے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہو. حضور نے انہیں سے اشارہ فرمایا. سبحان اللہ, مطلب اتنا قریب, اتنا قرب. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بیوی, جسے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جہالت کی بنا پر غلام بھی سمجھا جاتا ہے, باندی بھی سمجھا جاتا ہے, زمانہ جاہلیت کے اندر اس کو بیچا جاتا تھا, آگے نسلوں میں منتقل ہوتا تھا. قرآن نے آ کر کہا کہ یہ تمہاری عزت ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا وہ تمہارا لباس, تمہارا ستر ہے, تمہاری عزت ہے, اور تم اس کی عزت ہو. یہ نہیں کہ مرد اوپر ہے اور مرد کا مقام بلند و بالا ہے, عورت کا مقام کم ہے. نہیں, اسلام نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی, فرمایا کو مرد عمل کرے, عورت عمل کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی ہے کہ جو تقوی پرہیزگاری اور عمل کرنے والا ہے. کسی کو کم درجہ نہیں دیا گیا. تو اس اعتبار سے دیکھیں. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں نان و نفقہ کی جو ذمہ داری ہے وہ تو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں پر واجب کی ہے. مطلب یہ لازمی ہے, لازم ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. فرمایا کہ مرد کو قوام بنایا ہے, منتظم بنایا ہے, اور اس کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ عورتوں کے نان و نفقہ. دیکھیں ہماری عورتیں کتنی ملکہ ہیں اور بادشاہ اور شہزادیاں بن کے گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں. بالکل. مرد جا کے کماتا ہے گرمی کے اندر, سردی کے اندر, آفیسز کے معاملات, باہر کے معاملات. دل کی بات کر دی علامہ صاحب. ایسے ہی بالکل یقین کریں. اور ہماری خواتین گھر میں ماشاءاللہ آرام سے پنکھے کے نیچے, اے سی میں
ماسیاں کام کر رہی ہیں، سکون سے بیٹھی ہوئی ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ ایسی عزت و وقار دنیا کے اندر کس خاتون کو ملے گی؟ صحیح بات۔ مفتی صاحب نے خوبصورت فرمایا کہ جو تمہیں کہتے ہیں کہ جا کر اپنے حقوق کی جنگ لڑو اور جا کر یہ بات کہو، ان سے پوچھو کہ یورپ کے اندر وہ تو تمہیں پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھتے، پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ چند سال، ایک سینچری بھی نہیں گزری ہوگی، اس سے پہلے تو ان کو انسانیت کے درجے میں بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، بتائیے، ووٹ کا حق بھی نہیں تھا کسی بھی صورت کے اندر۔ دیکھیے، یہ اسلام نے عزت عطا فرمائی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عطا فرمائی۔ آج اسلام کا مشکور اور شکر گزار ہونے کے بجائے جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ اسلام نے آپ کو زمین سے اٹھا کر بلندیوں کا مقام عطا فرمایا۔ میں صرف ایک جملہ کہوں گا سلمان گل صاحب، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک خاتون سامنے سے آئی، صحابہ کرام فرماتے ہیں امام الانبیاء کھڑے ہو گئے استقبال کے اندر، اللہ عورت جس کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ عورت قریب آئی، حضور نے اپنی چادر مبارک اتاری اور اتار کر بچھائی، فرمایا یہ میری رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ تو یہ عزت ہے، سیدہ کائنات کا آج دن ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہم حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سیدہ فاطمہ الزہرا آئی، فرمایا حضور نے جیسے دیکھا تو حضور نے استقبال فرمایا مرحبا بابنتی، اے میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو۔ تو یہ حضور نے خود خواتین کو عزت عطا فرمائی۔ کئی حضور بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کئی ماں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حضور نے کیا مقام عطا فرمایا، کیا مرتبہ، اور کائنات کی سب سے عظیم ماں، کائنات کی سب سے عظیم بیٹی جس کا ہم ذکر آج کرنے جا رہے ہیں، ظاہر سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبقت نہ لے سکی کوئی عورت بطول پر، بس ختم ہو گئی ہے فضیلت بطول پر۔ میں علامہ شرجیل آپ سے پوچھوں گا سیدہ کائنات کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ سلمان بھائی، جب ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو پڑھتے ہیں تو جہاں ایک طرف آپ کے مناقب ہمارے سامنے آتے ہیں، آپ کے فضائل ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اگر ذرا غور کریں تو وہ چونکہ جن سے عورت کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو اصل میں تو وہ اس پوری عالم نسوانیت کے لیے کہ آپ کہہ لیں کہ ان کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اصل وصف تو وہاں بھی عورت کا موجود ہے نا، وہ صنف نازک وہیں موجود ہے، تو ان کی جو مقام اور مرتبہ ہے اور ان کا جو اعلیٰ مقام ہے وہ اصل میں اس پہ غور کیا جائے تو وہ عورت کی سربلندی ہے اس کے اندر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء ہذہ الامہ، یہ سارے القابات آپ کو عطا فرمائے، اور فرمایا کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اور خطیب بغدادی نے بڑی پیاری بات لکھی، وہ لکھتے ہیں کہ جو زہرا آپ کو نام ملا ہے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ نام آپ کو اس لیے بھی ملا ہے کہ آپ کی خشیت، آپ کا زہد و تقوی ایسا تھا کہ جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، آسمان دنیا پر سیدہ فاطمہ آسمان والوں کے لیے چمکتی ہیں۔ اللہ اکبر، تو یہ مقام و مرتبہ آپ کو ملا ہے جی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے ساتھ تعلق اور محبت جو ہم نے ابھی سنا کہ آپ تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے ان کے اعزاز میں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب ہم فاطمہ کو دیکھا کرتے تھے، ان کے چلنے کا انداز دیکھتے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آ جاتی تھی کہ آپ کا چلنا حضور کے چلنے جیسا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ پھر وہ واحد خاتون ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد سب سے پہلے آپ سے ملنے والی ہیں، اور یہی بات آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے کانوں میں کہہ دی تھی۔ تو کیا شان ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ آپ جنت کی خواتین کے سردار بھی ہیں، اور پھر آپ کی جو نسل ہے وہ بھی سب کی سردار ہے۔ کیا کہنے ماشاءاللہ، ظاہر ہے آپ کی نسل بھی اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ماں سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ ایک وقفے کے بعد ناظرین اکرام ہوتی ہے آپ سے پھر ملاقات بزم علماء میں ملک کے جید اکابر علماء اکرام کے ساتھ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ نعمت افطار میں آج بزم علماء سج چکی ہے، اور بزم علماء میں آج موضوع سخن ہے عورتوں کے حقوق یعنی ویمن رائٹس، اور آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اور جب ہم عوام کی طرف بڑھے، آپ جانتے ہیں جب عورتوں کے حقوق کا موضوع ہو
تو زیادہ تر تو عورتیں، لیکن مرد حضرات بھی کچھ شکوے شکایات کرتے ضرور ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شکایات کے سارے جو باکسز ہیں اور انبار ہیں وہ ہماری ماؤں بہنوں کے پاس ہی ہیں. مردوں کی بھی کچھ شکایتیں ہیں، اس کی طرف نظر ثانی ہماری خواتین کرتی نہیں ہیں. جب میں عوام میں نکلا اور جا کے میں نے کہا عورتوں کے حقوق پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو لوگوں نے کیا کہا دیکھیے آپ. ہم عورت کے ساتھ عورت کو اس کی وہ عزت نہیں دے رہا ہے، وہ مقام نہیں دے رہا ہے عزت جو دینا چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کو اس لیول پہ ایکویلٹی نہیں مل رہی ہے، جبکہ دیکھا جائے تو دور بہت ایڈوانس ہے. آپ پڑھا رہے ہیں لکھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں عورتیں کچھ نہ کچھ اتنے رائٹس انہیں نہیں ملتے جتنے ملنے چاہیے. دیکھیں سوسائٹی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اگر آپ اسلامک پرسپیکٹیو سے بات کریں تو اس کے حوالے سے ہمیں بہت رائٹس مطلب ملے ہوئے ہیں. وہ بات الگ ہے کہ ہم اس سے کبھی اویل نہیں کرتے. اب وہ ویمن کا اسٹیٹس ہی بہت ہائی مطلب ان اے سینس کہ وہ مین کے ساتھ ہی ہے سائڈ بائی سائڈ. لیکن کچھ ہمارے پاس سوسائٹی کا ہی پرابلم ہے، سوسائٹی اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتی. ہمارے اصل میں جو معاشرہ ہے کافی میل اورینٹیڈ مطلب معاشرہ ہے، اس لیے. لیکن ایسا نہیں ہے، سب کو سب کے حقوق برابر ملتے ہیں اگر وہ خود اویل کریں تو. معاشرے کا تو خیر اتنا نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے حقوق تو ہمیں مل ہی نہیں رہے، نہ ہمارے بچوں کو مل رہا ہے نہ ہمیں مل رہا ہے. سب سے بڑی بات یہی ہے انہیں رسپیکٹ نہیں دی جاتی، انہیں کمزور سمجھا جاتا ہے. ہر شعبے میں عورتیں سب سے آگے ہیں، لیکن انہیں وہ مقام نہیں دیا جاتا جو کہ ان کا ہے. کسی بھی جگہ چل جائیں پہلے دیکھیں گے، ویسے تو سب باتیں کرتے ہیں کہ جی لیڈیز فرسٹ، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. دیکھیے میرے رول ابھی بہت سلیکٹڈ ہیں اس میں کیونکہ ایک بھائی ہوں اور ایک سن ہوں، تو ظاہری بات ہے یہ جو دو رول ہیں ان کو میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت اچھے سے نبھاؤں، کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ بھی چاہے آپ کی بہن ہے یا کسی اور کی بہن ہے سب کی رسپیکٹ کرنے کو ایک تو کہتے ہیں. سب کی چھٹی ہوتی ہے دیکھیں، لیکن عورت کی چھٹی کوئی بھی نہیں ہوتی ہے. سنڈے مردوں کی چھٹی مل جاتی ہے، لیکن عورتیں گھر میں کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، وہی کام کر رہی ہوتی ہیں ڈیلی روٹین کے مطابق. اور مزدور ڈے ہو چاہے کوئی سا بھی ڈے ہو، وہ سب کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن عورتوں کی چھٹی نہیں ہوتی. صبح دونوں میاں بیوی نکل رہے ہیں شولڈر ٹو شولڈر کام کرنے کے لیے. اب واپس آئیں گے تو وہی عورت نے بھی نوکری کی ہے، وہی میاں نے بھی نوکری کی ہے. اب جب واپس آئے گی تو میاں بیٹھ جائے گا، اب اس کو دھونا بھی ہے، اس کو پکانا. وہاں پہ اب میاں کا شولڈر کہاں گیا؟ نہیں میری بہن، ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا کہ میاں بیٹھ جائے گا اور وہ کام نہیں کرے گا. بہت سارے اچھے شوہر بھی ہوتے ہیں جو کام بھی کرتے ہیں کارپوریٹ. یہ میں ان دا سینس یوں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کرتا ہوں، میں نہیں کرتا ہوں، قطعی نہیں کرتا ہوں. لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں. بہرحال یہ ایک لطیف بات تھی. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، میری ماؤں بہنوں نے شکوے بھی کیے. اچھا میرے بھائیوں نے عورتوں کے حق میں بات کی. آپ یہ دیکھیں کسی نے شکایت نہیں کی، لیکن میری بہنوں نے شکایتیں کرنا چھوڑا نہیں. شکایتیں کوئی بھی نہیں کرتا. اچھا پھر کیا بات ہے؟ کہتے گھر کی بات کوئی نہیں بتاتا. اچھا اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک بہن نے یہ بھی کہا کہ ہم مطمئن ہیں کہ ہم جس جگہ پر ہیں وہاں پر ہمارے رائٹس ہمیں ملتے ہیں. اچھا ایک بہن نے کہا کہ جی ہر کوئی کہتا ہے لیڈیز فرسٹ، لیکن آگے کوئی نہیں رکھتا. لیکن میں نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ شوہر بیچارہ پیچھے ہوتا ہے، بیوی آگے ہوتی ہے، اور شوہر ہاتھ باندھے. کامنٹس لیتے ہوئے بھی مفتی صاحب یہ منظر تھا، میں ان سے کامنٹس لے رہا تھا اور شوہر بیچارے پیچھے ہاتھ باندھے شاپر پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے تھے. اچھا ایک بہن نے کہا کہ جی وہ ہم پورا دن کام کر کے آتے ہیں، جب گھر پر آتے ہیں تو پھر شوہر بھی کام کر آتا ہے، لیکن ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، شوہر نہیں کرتا. میں ایک بات یہ کہتا ہوں میری بہن، آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ باہر جا کر کام کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مردوں پر ڈالی ہے، شوہروں پر ڈالی ہے، بیویوں پر نہیں ڈالی. جیسے قبلہ علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں الرجال قوامون علی النساء یہ آیت کریمہ پڑھی، تو اس میں وہاں پر اللہ رب العالمین یہی فرماتا ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے اسے ہم نے رسپونسیبل بنایا ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. اور یہاں پر آپ کو ایک خوبصورت بات بتاؤں کہ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اگر بیوی کہیں کام بھی کرتی ہے یا نوکری کرتی ہے یا کاروبار کرتی ہے اور جو رقم وہ لاتی ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری اس پر ڈالی ہی نہیں ہے. وہ ذمہ داری مکمل طور پر کمپلیٹلی شوہر پر ہے. اور بیوی اگر کماتی بھی ہے اور وہ منع کرتی ہے کہ میں اپنا پیسہ شوہر کو نہیں دوں گی، گھر پر خرچ نہیں کروں گی،
تو نہ کریں, اپنے پاس بچا کر رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نان نفقے کا ذمہ دار رسپانسبل شوہروں کو بنایا ہے, بیوی کو نہیں بنایا. بامر مجبوری, جیسا میں نے عرض کیا کہ شوہر بیمار ہے یا کوئی اور وجہ ہے یا کمائی بالکل کم ہے, تو اس میں بامر مجبوری وہ شرعی دائرے کے اندر رہ کر نکل سکتی ہے, کام بھی کر سکتی ہے. اور میں یہاں پر ایک بات یہ عرض کروں گا اسی ضمن میں, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے, ان کا یوم بھی گزرا, قبلہ علامہ صاحب نے بھی اور علامہ شجیل صاحب نے بھی گفتگو فرمائی. میں ایک بات کہوں گا کہ جس دور میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا, ان کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا, ان کے پیدا ہونے کو اپنے لیے گھر والوں کے لیے عار اور باعث شرمندگی سمجھتے تھے, اس دور میں ایک انقلاب برپا ہوا جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اعلان جہاد فرمایا اس معاملے میں کہ لوگوں تم انہیں زندہ درگور کرتے ہو, تم انہیں پاؤں کی جوتی سمجھتے ہو, تم انہیں باعث ننگو آر سمجھتے ہو. سنو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسی پرسپیکٹو میں ظاہر ہے علامہ صاحب آپ نے دیکھا, ایک ہے عالم کی بات, اس عالم کی بات سن کے عالم کی کیا بات ہوتی ہے, کیا رائے ہوتی ہے؟ دیکھیں بہت اچھی قسم کی رائے دی ہیں سب ہماری بہنوں نے, انفیکٹ بھائیوں نے بھی. بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر حقوق کی فہرست لے کر ہم بیٹھیں گے نا, تو آپ مجھے بتا دیں کہ دنیا کے اندر کس شخص کے پورے حقوق مل رہے ہیں. آپ مزدور کو دیکھیں, کیا مزدور کو پورے رائٹس مل رہے ہیں, پورے حقوق مل رہے ہیں. آپ ماں باپ کو دیکھیں, کیا ماں باپ کو پورے حقوق مل رہے ہیں. آپ اولاد کو دیکھیں, کیا پورے حقوق مل رہے ہیں. ابھی وہ ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ عورت کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی, تو میں مذاقاً کہہ رہا تھا, میں نے کہا امام کی کب چھٹی ہوتی ہے, بلکہ عید کے دن تو ایک اور ڈبل نماز پڑھانی پڑتی ہے جی, جمعے کے دن تو ایک اور ڈبل پڑھانی پڑتی ہے. دیکھیں یہ اگر انسان اپنا مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھ جائے گا نا, دیکھو یہ ہمارے پولیس والے بھائی جو ہے, ہمارے فورسز کو دیکھیں آپ, یہ مورچوں پر عید کے دن بھی کھڑے ہوتے ہیں, بڑی راتوں کے دن کھڑے ہوتے ہیں. اگر یہ ذہن بنا کے بیٹھ جائیں کہ ہماری کب چھٹی ہے, ہم کیا ہوگا, تو کبھی نظام نہیں چل سکتا. ایک یہ پیٹنا کہ میرے حقوق, میں ویسے کہتا ہوں, مجھے بتائیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, کیا ہماری سوسائٹی, ہمارا معاشرہ علماء کے حقوق دے رہا ہے؟ آپ بتائیں. ایک شخص 15 سال پڑھ کے آتا ہے, اس کی تنخواہ امام مسجد کی وہ لگاتے ہیں کہ جو ایک چوکیدار اور ڈرائیور کی ہوتی ہے, لیکن کبھی آپ نے علماء کو احتجاج کرتے ہوئے, ہڑتال کرتے ہوئے, بلکہ الٹا مطمئن دیکھا ہے. الحمدللہ ان کی روزی میں برکت. تو بات یہ ہے کہ یہ حقوق کی جنگ کے اندر ہمارا معاشرہ ٹوٹ چکا ہے. عورتوں کی اپنی عزت ہے, وہ سب نے جیسے ذکر فرمایا, ان کا ایک اپنا کام ہے. ہاں, مرد جب گھر میں آئے, جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور گھر میں کیسے آتے تھے, فرمایا حضور گھر میں مسکراتے ہوئے آتے, حضور گھر سے تشریف لے جاتے تو مسکراتے ہوئے جاتے. یہ جو انداز ہے ہمارے مردوں کا کہ چیخ و پکار کے ساتھ, وہ ساڑھے پنجابی کہتے ہیں شیر آ گیا, ہٹو ہٹو, گھر میں گھستے کے ساتھ ہلے ہلے مچا دے. مائیں بچوں کو ڈرا رہی ہوتی ہیں کہ تھوڑا پیو آگے کاری, نس جاؤ. یہ غلط طریقہ کار ہے. حضور مسکراتے ہوئے آتے اور مسکراتے ہوئے تشریف لے جاتے. اور فرمایا کیا کرتے, فرمایا یعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ, کوئی پروٹوکول نہیں. فرمایا بالکل نارمل لائف بسر کرتے. کبھی بکری کا دودھ نکال رہے ہوتے, کبھی اپنے کپڑوں کو سی رہے ہوتے, کبھی جوتا گانٹ رہے ہوتے. گھر والوں کے ساتھ کام کرانے کے اندر کوئی آر نہیں ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آر ہے, وہ بالکل غلط ہے. لیکن بہرحال کی تقسیم ربی ہے, ہر شخص کا اپنا منصب ہے. مرد کو کمانے کی ذمہ داری ہے, عورت کو بال بچے اور گھر. اچھا, اس کو بھی ہماری بہنیں کہتی ہیں کیا ہم گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائیں؟ ارے خدا کی بندو, تمہیں اللہ تبارک ان عورتوں سے پوچھو غریب کی بچیں جو سٹاپ پہ کھڑی ہیں, بس پہ کیسے چڑھتی ہیں, آفیسز کے اندر ان کی کیا عزت کا وقار ہوتا ہے. باہر ممالک میں کیا مناظر ہوتا ہے, باہر ممالک میں آپ دیکھیں عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن بحمداللہ تعالی ہماری مسلمان عورت دنیا کے اندر سب سے شہزادی اور ملکہ. میرے محلے کے اندر محمد علی سوسائٹی کے اندر ہمارے بہت سارے ممنوں کو میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ تم نے گھر عورتوں کے نام پر کرائے, یہ کیا وجہ ہے؟ آدھے محلے کے گھر زیادہ عورتوں کے نام پر, کیا وجہ ہے؟ بولا یہ خوش رہتی ہے کہ ان کا ہے سب کچھ, ان کو اطمینان ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے معاشرے کے اندر کہ سارے لوگ نظر انداز کر رہے ہیں, محبت کرنے والے بھی الحمدللہ. بلکہ ایک جملہ میں عرض کروں گا قبلہ علامہ صاحب کی بات پر, ایک جملہ کہ مرد جب پورے دن اپنے کام سے فراغت حاصل کر کے, نوکری ہے یا کہیں ملازمت ہے یا کہیں بزنس ہے, جب گھر کے دروازے کے باہر آتا ہے نا, تو ٹینشن ساری باہر چھوڑ کر
گھر کے اندر داخل ہو، مسکراتا ہوا داخل ہو. اور عورت جو پورا دن گھر کے کام کاج میں مصروف ہے وہ بھی ساری ٹینشنیں چھوڑ دے اور اپنے شوہر کو مسکراتے ہوئے ملے. میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ گھر جنت بن جائے گا. ہاں کیا بات ہے، بالکل صحیح، ایسا ہی ہے. اور ناظرین اکرام، وقت ہمارا جو ہے وہ ہو گیا ہے اور قریباً ایک وقفہ اذان عصر کا آتا ہے. اذان عصر کے بعد میں علامہ شرجیل صاحب سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا. اذان عصر کے وقفے میں علامہ شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ایمان کی حقیقت ایک سیگمنٹ ہے جس میں ان کا خوبصورت کلام آپ کو سننے میں آتا ہے. اذان عصر براہ راست کراچی اسٹوڈیو سے فخر پاکستان جناب قاری نعمان نعیمی صاحب دیا کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ اذان عصر وہی ادا کریں گے. اس کے بعد اذان عصر کے وقفے میں اور ایمان کی حقیقت آپ دیکھیے، اسی دوران ہم نماز عصر ادا کر لیں گے. اور اس کے بعد ڈیبیٹ کمپٹیشن میں آج بچے بچیاں ایک بار پھر آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ ان کا انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کی ملاقات کروائیں گے اور دیکھیں گے کیسا ٹیلنٹ آج ہمیں میسر آیا. ان 3 بچوں میں سے کون سا بچہ کوالیفائی کر رہا ہے اور کون سے بچے ایلیمنیٹ ہوں گے. یہ سب کچھ اذان عصر ایمان کی حقیقت کے بعد.